لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ ناظرین کرام، میری طرف سے آپ کو سلام۔ آج کا ہے عنوان رزق کی کشادگی ایک نعمت۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال و دولت کے حصول کے لیے وہ محنت مشقت تغدو کرتا ہے، اور اسی کے لیے وہ محنت حلال طریقے سے بھی کرتا ہے اور حرام طریقے سے بھی کرتا ہے۔ اسی رزق اور مال کے حصول کے لیے وہ ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے اوپر جنت بھی حلال کر لیتا ہے اور جہنم بھی حرام کر لیتا ہے۔ رزق کی کشادگی کی جہاں تک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی بہت سی ضروریات اور بہت سی حاجات ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں انسان کو مال و دولت کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے رزق کی ضرورت پیش آتی ہے، سہولتیں اور آسائشات حاصل کرنے کے لیے رزق اور مال و دولت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انسان اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور رزق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طرح کی محبت بھی پیدا کر دی ہے کہ انسان ضروریات کی وجہ سے رزق اور مال کا ایک طرح سے محتاج بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مال و دولت کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو، یا دنیا کی زندگی میں جو مرغوبات نفس رکھے ہیں، ان میں عورتیں اور اسی طرح دنیا کا مال و متاع، سونے چاندی کے خزانے، اور اسی طرح زرعی زمینیں، گھوڑے، زمین جائیداد، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور اس کے اندر تزیین یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان شرف حاصل کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے مقام حاصل کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے سے انسان اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی مال ہے کہ کبھی انسان اس کو اس طریقے سے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا رہنمائی ہے، تو وہ اپنے لیے جنت حلال کر لیتا ہے۔ اسی مال کو وہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور جس سے روکا ہے، تو وہی مال کہ جو کشادگی اس کے لیے ایک نعمت تھی، وہ یہاں تو اس سے مستفید ہو رہا ہوگا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے گا۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو رزق کی کشادگی رکھی ہے، اسے بطور نعمت استعمال کرنے کے لیے، اسے خرچ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ہدایات کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ مال کہ جو کشادگی کے باوجود نعمت نہیں بنے گا، بلکہ وہ انسان کے لیے زحمت بن جائے گا اور وہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مال کی ضرورت رہتی ہے، اور انسان اس سے شرف حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قوموں کی نفسیات کے حوالے سے بات کریں، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر بہت سارے انعامات کیے تھے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نبی ان میں سے انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بندہ حاکم یا تمہارا مالک یا تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے کہ جو مال و دولت کے اندر کم ہے۔ تو اب جب اس کو بنایا گیا تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وہ لوگ آگے سے یہ جواب دینے لگے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی اس نفسیات کا ذکر ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کی ہی نفسیات نہیں، یہ نفسیات آج تک ہر قوم میں، بلکہ ایسے سمجھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہر انسان میں کسی نہ کسی طرح یا کسی نہ کسی سطح پر موجود ہوتا ہے، کہ جب ان کو ان کا حاکم یا ان کا بادشاہ بنایا گیا تو جو ان کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا مالک یا ہمارا بادشاہ کیسے قرار پا سکتا ہے، اسے کیسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کے، اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ مال کو، لوگ دولت کو، لوگ رزق کی کشادگی کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو وہ عظمت والا ہے، وہ شرف والا ہے، وہ حکومت والا ہے، وہ اقتدار والا ہے اور بادشاہت اس کا حق ہے، اور جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے اسے حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اسے عظمت کا اختیار نہیں ہے. یعنی اس طرح کی نفسیات ہوتی ہے. اور آج دیکھیں تو آج ہمارے اندر بھی وہی نفسیات کا جائزہ لے تو ہمارے اندر بھی یہ نفسیات ہر سطح پر آپ کو نظر آئیں گی. آپ دیکھیں گے کہ جب باہمی طور پر دو افراد مکالمہ کرتے ہیں تو ان مکالموں کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بات کرتا ہے تو وہ اس کی اس طرح تحقیر کرتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، یا اتنی مال و دولت نہیں ہے، یا اس کی کیا اوقات کہ یہ میرے سامنے اٹھ سکے، یا اس کے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکے. یعنی اس طرح کر کے اس کو ڈیمورلائز کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو دبانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے. یہ وہی ہتھ کنڈا ہے جو بنی اسرائیل نے سیدنا طالوت کو جب ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا گیا تھا تو جو ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہم زیادہ وسعت والے ہیں، زیادہ کشادگی والے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر تو وہ اس مال کو اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے اور اپنے رسول کے بات کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق چلتے رہتے تو وہ مال ان کے لیے رحمت ہوتا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں وسعت دی ہوئی تھی، اب جن کو ان کے اوپر مقرر کیا ان کو اتنی وسعت نہیں دی تھی، انہوں نے اس کی حاکمیت اپنے اوپر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے شخص کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے تو اسے وہ تانا دے رہا ہوتا ہے کہ تیرے پاس کیا تھا، یا تیرے پاس کیا ہے، تیری حیثیت میرے سامنے کیا ہے، تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تیرا وقار میرے وقار سے چھوٹا ہے، تیری عزت میری عزت سے چھوٹی ہے، تیرے عظمت میری عظمت کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو یہ مزاج، یہ نفسیات یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. اس کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ مال اور یہ دولت یہ تمہارے لیے نعمت بھی بن سکتا ہے، یہ تمہارے لیے زحمت بھی بن سکتا ہے. نعمت بنانے کے لیے تم نے اپنی مال کی کشادگی کے اندر اس نقطۂ نظر کو یا اس تصور کو جاں گزی کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں چلنا ہے. جیسے حکم آ گیا ویسے تسلیم کرنا ہے، جہاں سے روکا گیا وہاں سے رک جانا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس مال کی کشادگی آ گئی ہے، رزق کی فراوانی حاصل ہو گئی ہے، آپ خوشحال ہو گئے ہیں تو آپ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ حرام کی تمیز نہ کریں، حرام کی حدود سے نہ رکیں، آپ شرابیں پئیں، آپ منشیات کا استعمال کریں، آپ اپنے مال کو ناجائز طریقے سے اڑائیں، آپ جوئے کے اندر لگائیں، آپ حرام ذرائع پر لگائیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مال کی ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں، اور اسی طرح اس کے ذریعے انسان اپنی رزق کی کشادگی کو ایک طرح سے اپنے لیے زحمت بنا رہا ہوتا ہے. اور یہ مال و دولت، یہ رزق کی فراوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت کس طرح بنتی ہے. دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی اور اتنا مال ان کے پاس تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی کشادگی دی ہوئی تھی، وہ اکیلے تنہا جنگوں کے اخراجات اٹھا لیا کرتے تھے اور زیادہ خرچہ وہ اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے تھے. جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیا کرتے تھے. مال کی فراوانی کو، اپنی کشادگی کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے اسے ایک رحمت بنا لیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اپیل کی کہ سفر بہت لمبا ہے، ہم نے طویل سفر کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ راہ درکار ہے، ہمیں جس طاقت سے سامنا کرنا ہے وہ دنیا کی عظیم طاقت ہے، اس لیے ہم نے اسلحہ بھی لینا ہے، ہم نے جو فوجی ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرنی ہیں،
تو ہمیں زیادہ مال کی ضرورت ہے، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مال کی کشادگی کو اپنے لیے رحمت اس طرح بناتے ہیں کہ وہ اپنی تجوریوں کا منہ کھول دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں لیتے ہیں۔ اسی ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور انہیں کہا کہ آج کے بعد آپ کوئی عمل نہ کریں تو اللہ رب العالمین کے ہاں پھر بھی بخشے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے مال کی کشادگی کو کس طرح اپنے لیے ایک رحمت بنا لیا اور کس طرح مال کی کشادگی انہیں اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کا باعث بن گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے مال کی کشادگی عطا کی ہوئی تھی، اب اس مال کی کشادگی کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اپنے مال کی کشادگی سے، اپنے رزق کی کشادگی سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے، اپنے رزق کے اندر ان کو شریک کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پایا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر اناج کی کمی ہو گئی، اس دوران سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اناج کا بھرا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا۔ اس وقت امہات المومنین میں سے کسی نے مشکل کے وقت کسی کے کام آنے کے حوالے سے یا کم از کم رزق کے حوالے سے کوئی فضیلت سنائی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ضرورت دیکھتے ہوئے کہ اس وقت لوگ مدینہ کے اندر خشک سالی کا شکار ہیں، انہیں اناج کی ضرورت ہے، وہ تنگ دست ہو چکے ہیں، انہیں قحط سالی کی سی صورت کا سامنا ہے، تو انہوں نے وہ اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور لوگوں کے اندر جو ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو انہوں نے اپنے اس مال کی کشادگی کے ذریعے خود کو اللہ کے قریب کر لیا، یہ مال ان کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا، تو رزق کی کشادگی ایک نعمت ان کے لیے بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح رزق کی کشادگی اس طرح بھی ہمیں نعمت لگتی ہے کہ انسان کے پاس جب مال و دولت کی فراوانی ہو یا کثرت ہو تو وہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں زیادہ پوری کر سکتا ہے، وہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ فلاحی کاموں کے اندر زیادہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ مال کی کشادگی اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے، وہ مال کی کشادگی ایسی نعمت بنتی ہے کہ جو اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے، وہ مال کی کشادگی اس کو جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ مال کی کشادگی سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام، کمزور صحابہ کرام آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ ساتھی کے جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، فراوانی ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ سے اجر لے لیتے ہیں، ہم کیسے اجر لیں؟ ہم تو جتنا مرضی کام کر لیں تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم خرچ کر سکیں۔ تو آپ نے انہیں کچھ وظائف بتائے، کچھ تسبیحات بتائیں، تو وہ صحابہ اکرام وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ جو تسبیحات تھیں، اب دیکھیے ذرا صحابہ اکرام کا شوق دیکھیے نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں اور اللہ سے قرب اور تعلق پیدا کرنے کے معاملے میں۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ تسبیحات ان صحابہ اکرام کو معلوم ہوئی کہ جن پر اللہ رب العالمین نے کشادگی کے دروازے پہلے ہی کھول رکھے تھے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر وہ کمزور صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ جی ہم کیا کریں، ہم نے تو آپ سے وظائف اور تسبیحات اس لیے پوچھی تھی کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں، لیکن اب تو ہمارے ان بھائیوں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے ساتھ قرب کا تعلق پیدا کرنے کے حوالے سے استعمال کر کے اسے اپنے لیے ایک نعمت ثابت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین رزق کے حوالے سے ہو یا کسی بھی طرح سے جو بھی نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمت کے استعمال کے حوالے سے تمہارے سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا ہے۔ تو اس لیے
جو رزق کی کشادگی ہے اسے اپنے لیے ایک نعمت بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، لوگوں سے دعائیں لے، اور یہ مال اس کے لیے نعمت بن جائے گا۔ اور اگر اس مال کو وہ حرام کام کے اندر لگائے، بے حیائی کے کاموں میں لگائے، بے حیائی کی عیشات میں لگائے، یا جوئے کے اندر لگائے، یا سود کے لیے لگائے، یا اسی طرح ممنوع کاموں کے اندر لگائے، تو وہی مال کہ جو ایک نعمت بن سکتا تھا، وہ مال کی نعمت اس کے لیے زحمت بن جائے گی۔ پھر جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ پھر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، وہ بتا نہیں سکے گا کہ یہ جو نعمت مجھے مال کی کثرت کی دی گئی تھی، اس مال کی کثرت کی نعمت کو میں نے کہاں استعمال کیا، کہاں یوٹیلائز کیا، کیسے، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی کشادگی کو اس طرح استعمال کرے کہ جس طرح وہ استعمال اس کے لیے رحمت بن جائے۔ رزق کی کشادگی، مال و دولت کی فراوانی، اولاد کا ملنا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کی زینت ہے اور ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کا حسن ہے۔ دنیا کی زندگی کے حسن سے آپ کو اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس حسن سے متاثر ہو کر اپنی آخرت کو بلا بیٹھیں۔ اگر اپنی آخرت کو بلا بیٹھیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مال کہ جو تمہارے لیے ایک نعمت بن سکتا تھا، وہ مال کے جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا تھا، وہ مال کے جو تمہیں جنت لے جانے کے کام آ سکتا تھا، وہ مال تمہارے لیے باعث ندامت بن جائے گا۔ وہ مال ایک دھوکے کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ مال و دولت یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے جو مال ہیں اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش اسی طرح ہی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اسے صحیح استعمال کر لے یا غلط استعمال کر لے۔ اگر صحیح استعمال کر لے گا اسے نعمت کے طور پر لے گا، اسے شکر کے طور پر لے گا، اسے اللہ کے قرب کے طور پر لے گا، اسے جنت میں جانے کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اور اگر اسے وہ برا استعمال کرے گا، اگر اس سے وہ جہنم کی راہ کی پر چل پڑے گا تو پھر وہی مال اس کے لیے ایک زحمت بن جائے گا، گویا کہ وہ آزمائش میں ناکام ہوگا۔ یہ مال کے حوالے سے انسان آزمائش میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غریبی کے اندر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مال ملتا ہے، جب رزق کی کشادگی ملتی ہے تو پھر وہ ناشکرا ایسا ناشکرا ہوتا ہے کہ وہ انسان کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے دو بندوں کا واقعہ ذکر کر کے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھا دی ہیں۔ دو بندے تھے نا بنی اسرائیل کے، دونوں دوست تھے، قریب ان کے باغات تھے یا قریب زمینیں تھیں۔ ان میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے ایسا شاندار انگوروں کا باغ دیا ہوا تھا کہ جس کی باڑ پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، یعنی باہر سے کوئی آندھی طوفان وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس باغ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے زرعی زمین دی ہوئی تھی، وہاں قریب ہی سے نہر گزرتی تھی، یعنی اس کو پانی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھوڑے ہی عرصے میں بڑا مالدار ہو گیا، اس کے پاس رزق کی کشادگی ہو گئی، مال کی بہتات ہو گئی۔ اب پھر جب مال کی بہتات ہو گئی تو اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ پھر اسی طرح ایک دن اس کا دوسرا ساتھی جو مال کے حوالے سے اس سے کچھ کمزور تھا، وہ ساتھ جا رہا تھا، تو یہ اسے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال سے بھی زیادہ ہوں، میرے پاس تجھ سے نفری زیادہ ہے، میرے پاس جتھا زیادہ ہے، یعنی لوگ میرے پاس تجھ سے زیادہ آتے ہیں، میری زیادہ تجھ سے عظمت ہے، یعنی اس طرح کی گھمنڈی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا فنے کہاں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا، اور اس کے سامنے اس کی تحقیر کرنے لگا اور خود کو بڑا نمایاں کرنے لگا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہ باتیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، کئی لوگوں کو ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذرا سا پیسہ آیا، ذرا سی رزق کی کشادگی آئی تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے سے کمتروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں،
اور پھر مال کو ایسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے اللہ کے شکر کے بجائے اس کی ناشکری کی بو آتی ہے، گھمنڈ کی بو آتی ہے، غرور کی بو آتی ہے۔ وہی کیفیت وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے 2 بنی اسرائیل کے بندوں کے حوالے سے ذکر کیا، اور پھر جو دوسرا بندہ تھا اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تجھے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ اس نے کہا، مال کا گھمنڈ تھا نا، کہنے لگا کہ مجھے تو نہ قیامت کے اوپر کوئی یقین ہے نہ اللہ کے اوپر کوئی یقین ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جس کے پاس رزق کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر اوقات وہی اللہ کا انکار بھی زیادہ وہی کر رہا ہوتا ہے، ناشکری بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار اور قیامت پر اس کا یقین، تجاہل عارفانہ بھی وہی برت رہا ہوتا ہے۔ تو وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص اسے سمجھا رہا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میرا تو قیامت کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں ہے، نہ ہی میں اللہ کا کچھ جانتا ہوں، تو ہاں اگر وہاں کوئی ایسا ہوا تو وہاں بھی میں تجھ سے بہتر ہی ہوں گا، وہاں بھی میرا مرتبہ اور تجھ سے زیادہ ہی ہوگا۔ یعنی ایک تو اللہ پر یقین نہیں، اللہ پر اعتماد نہیں، قیامت کو جھٹلا رہا ہے، اوپر سے ڈٹائی یہ کہ وہ اس کی تحقیر کرنے کے لیے وہاں بھی اسے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر اس کا باغ پھر تباہ کر دیا، اور پھر جب تباہ ہوتی ہے کوئی چیز تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں تو دور بھاگ گیا تھا، میں تو راستے سے بھٹک گیا تھا، مجھے تو جہاں یا جو راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ اختیار نہیں کیا، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کے پاس جب مال کی فراوانی تھی، جب رزق کی کشادگی تھی، تو وہ کسی کو انسان نہیں جانتے تھے، وہ ہر ایک کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے، تحقیر کرنا فرض سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی ان سے مال چھن جاتا ہے وہ خود کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ علماء کی طرف بھاگتے ہیں، پھر وہ دینداروں کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہم فلاں مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، پھر وہ سارا کچھ انہیں وہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب موقع ہوتا ہے اس وقت وہ اس طرف نہیں جا رہے ہوتے جس طرف انہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارتے ہوئے، اپنے رزق کو، اپنے مال کو اس طرح خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو، جس سے بندہ جنت کے قریب ہو، جس سے بندہ کامیابی کی راہ پر چلے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ان واقعات سے ہم یہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق کی کشادگی دی ہو، ہمیں مال کی فراوانی دی ہو، تو اس مال کی فراوانی کو بجائے اس کے کہ ہم اپنی تباہی کے لیے استعمال کریں، اسے زحمت بنا لیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے راستے میں خرچ کر کے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کر کے، سخاوت کے ذریعے ان کی ہدایات کے مطابق ان کی راہوں پر خرچ کر کے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے، جنت کے قریب کر کے، برائی سے روک کر، جہنم سے دور ہو کر ہم اس کو بطور رحمت اپنے لیے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے لیے باعث وبال ہوگا، یہی مال ہمیں آخرت سے غافل کر دے گا، اللہ کے انکار کروانے کے لیے ہمارے لیے استعمال ہو جائے گا، آخرت کے انکار کے لیے ہمارے لیے معاون ہوگا۔ تو یہ مال ہمارے لیے، یہ رزق کی کشادگی ہمارے لیے ایک زحمت بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین رزق کی کشادگی کو، اس مال کی فراوانی کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، اور ہمیں ایسی راہیں انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے یہ ہمارے لیے رحمت ہی ہو، اور ان راہوں سے ہمیں روک دے جن کے ذریعے یہ زحمت بن جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔